ہے یہ نکات فائدہ مند ہوں گے جو قرآن دوست ہیں، تجوید دوست ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کو تجوید سے پڑھیں، انشاءاللہ وہ ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں۔ سورة الحمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صدق اللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی جو آیہ ہے سورہ حمد کی، الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد پہلے الحمد ہے، تو تجوید کا جو پہلا قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی لام سے پہلے حمزہ وصل آ جائے تو وہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، تو کبھی بھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے الحمد پڑھا الحمد پڑھا، الحمد جیسے ہیں القمر، الشمس۔ تو یہ قاعدے کلی ہیں کہ لام سے پہلے اگر حمزہ وصل آ جائے تو وہ مفتوح پڑھا جاتا ہے۔ الحمد میں تمام جو حروف ہیں وہ ان میں استفال پایا جاتا ہے، تو نازک پڑھا جائیں گے۔ للہ لفظ اللہ سے پہلے جو ہے لام سے پہلے کسرہ ہے، زیر ہے، لہذا لفظ اللہ کو یہ نازک پڑھا جائے گا، ترقیق پڑھا جائے گا۔ رب، رب جو ہے را تفخیم ہے، با استفال ہے، العالمین جو ہیں وہ تمام حروف استفال ہے، اور وقف اسکان ہوگا، اور آخر میں مد عارض ہوگا۔ تو مد عارض کا قانون یہ ہے کہ 2 حرکت کے برابر بھی ہم کھینچ سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی کھینچ سکتے ہیں، 4 حرکت 5 حرکت کے درمیان۔ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم جو ہے اس میں را میں تفخیم ہے، اور باقی جو تمام حروف ہے وہ استفال ہے، اور رحیم کی جو را ہے را میں تفخیم ہے، اور وقف اسکان ہوگا آخر میں رحیم، اور مد عارض ہوگا۔ مالکی یوم الدین، مالکی جو ہے اس میں تمام حروف میں صفت استفال ہے، یوم، یوم لین ہے، یوم میں لین ہے، واو سے پہلے زبر ہے لہذا لین ہوگا، صفت لین ہم یہاں پہ کہیں گے۔ یوم الدین، تو دین جو ہے یہ تمام حروف جو ہے استفال ہیں، اور آخر میں وقف اسکان ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ مد عارض ہوگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک میں بھی ہی ہے کہ استفال ہے، نعبد اکثر و بیشتر لوگ پڑھتے ہیں نعبد، جو کہ صحیح نہیں ہے، تو جو اصلی ہیں جو صحیح ہیں وہ ہیں نعبد، نعبد، نع نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، یا نعبد وہ حمزہ ہو گیا، اگر ہم ایسے پڑھیں گے نعبد تو یہاں پہ عین ہے، تو اس کو تھوڑا سا ملا کے ہم نے پڑھنا ہے، نعبد، نعبد، نعبدو نہیں پڑھیں گے، بودو۔ اور اسی طرح جو ہے اس میں تمام حروف ہیں استفال، و ایاک نستعین میں بھی ہیں حروف استفال، اور نستعین یہ تمام حروف استفال ہیں،
نازک پڑھے جائیں گے، نستعین نہیں پڑھیں گے، نستعین تو وقف اسکان ہوگا اور مد عارض۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا اکثر و بیشتر لوگ پڑھتے ہیں اہدنا، اگرچہ معنی کے اعتبار سے یہ صحیح ہے لیکن تجویدی اعتبار سے یہ غلط ہے۔ اہدنا، چونکہ ہا جو زیر کی آوازیں وہ ہیں الف زیر اے نہیں ہے، اہدنا نہیں ہے، تو اہدنا الصراط، اس میں تمام جو ہیں اہدنا میں حروف استفال ہیں، اور صراط جو ہیں اس میں حروف شمسی بھی ہوں گے، شمسی بھی ہیں، صاد اور ساتھ ساتھ ہے صاد استعلا ہے، را ہے تفخیم، طا ہے استعلا، اور مستقیم میں جو ہے مستا نہیں پڑھیں گے، مستقیم اس میں قاف استعلا ہے، باقی سب حروف استفال ہیں، اور وقف اسکان ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ مد عارض ہوگا۔ اسی طرح ہے صراط الذین، صراط الذین، صاد استعلا ہے، را تفخیم ہے، طا استعلا ہے، الذین جو ہے صراط الذین، یہ تمام حروف جو ہے استفال ہے، اور انعمت میں اظہار ہوگا نون میں، نون کے بعد عین ہے حروف حلقی، اور انعمت ان نہیں پڑھیں گے، یہاں پہ آواز ختم ہوتی ہے، انعمت، انعم اکثر و بیشتر پڑھتے ہیں انعمت ان، وہ صحیح نہیں ہے، تو یہاں پہ اس بات کا خیال رکھنا ہے، انعمت میں اظہار بھی ہوگا نون میں، اور اس میں تمام حروف استفال ہیں، علیہم، علیہم میں مد لین ہے، سوری اس میں علیہم میں صفت لین ہے، اور میم میں میم اظہار، غیر میں غیر، اور یہاں پہ یا ہے، یا سے پہلے زبر ہیں تو یہاں پہ بھی صفت لین ہوگا، مغضوب جو ہے غین استعلا ہے، ضاد استعلا ہے، باقی سب استفال ہیں، علیہم، علیہم میں اس میں بھی ہے صفت لین، علیہم، میم میم اظہار ہوگا، اور الضالین تو اس میں مد متصل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے لاسٹ میں مد عارض بھی ہوگا اور وقف اسکان بھی ہوگا۔ تو انشاءاللہ امید ہے یہ نکات فائدہ مند ہوں گے، اس کی تمرین کریں، انشاءاللہ امید ہے پھر یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔